اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے احترام انسانیت۔ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت زبردست انداز سے چیز سمجھائی ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور اس کا احترام کیا ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے ثابت ہیں کہ کس طرح ہمیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ تو ایک ترمذی کی حدیث 2312 میں یہ بات کی گئی ہے کہ حضور نے اس میں مسکینی کے بارے میں فرمایا۔ انسان جو ہے مسکین ہو، کیسا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، انسان ہونا کیسا چاہیے۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسند احمد میں صفحہ نمبر 161 پہ ایک واقعہ درج ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی صحابی تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاہ فام تھے۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ سیاہ فام سفید ہونا نہیں، یعنی کردار اس کا بڑا اچھا تھا، حضور اس بڑی محبت کرتے تھے، سادہ آدمی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے پیچھے سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور پیچھے اس کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ غلام کون خریدے گا؟ تو جب اس نے آواز سنی تو اس نے محسوس کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں اس وقت، بہت خوش ہوا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میری کیا اہمیت ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا، میری قیمت کون لگائے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے نظر میں شاید تمہاری کچھ اور حیثیت ہو، لیکن اللہ اور رسول کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ یعنی ایک عام انسان سے اتنی محبت کرنا، اس کے کردار کو دیکھ کر، اور بحثیت انسان۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں آ کے جھاڑو دیتی تھی۔ یہ جو حدیث پاک بخاری میں درج ہے 3337 نمبر ہے اس کا، تو کچھ دن وہ نظر نہیں آئی مسجد میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو عورت کبھی اس طرح کی جھاڑو دیتی تھی نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں. یعنی اس طرح حضور نے پوچھا کہ جیسے اس کی بڑی حیثیت ہے. صحابہ نے سمجھا ایک عام خاتون ہے تو اس کا بتانا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن حضور کی نظر میں وہ خاتون، اس کی جو حیثیت حضور کی نظر میں کچھ اور تھی. پھر آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں جنازہ پڑھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پیار محبت تھا مخلوق سے، انسانوں سے، اور احترام انسانیت. خاتون ہے، سیاہ فام ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی حیثیت، ایک عام انسان کی. اس کے بعد یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنازہ تو یہودی کا ہے. آپ نے کہا انسان تو ہے. یعنی احترام انسانیت مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اور وہ علامہ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک درے سے گزرے. تو رستہ درے میں چھوٹا درہ تھا، کم تھا، تو آدمی کے پیچھے آدمی چل رہا تھا. تو آپ کے آگے ایک آدمی، ضعیف آدمی چل رہا تھا. تو نماز کا وقت قریب آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ذرا جلدی چلنا چاہیے تاکہ ہم کسی اچھی جگہ کشادہ جگہ جا کے نماز پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے آگے ایک بزرگ جا رہا ہے، ضعیف جا رہا ہے، میں اس کو ہٹا کے کیسے گزر جاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. آپ نے فرمایا انسان تو ہے. تو احترام انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کا احترام کتنا کرتے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی مسلک ہے، ہمیں اگر کوئی اس سے رنجش یا ناراضگی ہے تو اس کے فعل سے ہے، اس کے عمل سے ہے، اس کی ذات سے تو نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. ہم اس کی ذات کا وجود اس زمین پر برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے ساتھ اگر ہماری کوئی بات ہے تو اس کے فعل سے ہے. اگر نفرت ہے تو کسی گناہ گار کے گناہ سے ہے، اس گناہ گار سے تو نفرت نہیں، اسی گناہ کی تو اصلاح کرنی ہے. ایک مریض اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو بخار ہے تو کہے ڈاکٹر اس کو گولی مار دے. بخار سے نفرت ہے نا، ختم کر دو اس آدمی کو. نہیں، بخار کا علاج کیا جائے گا، اس انسان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو اس تکلیف سے نجات دی جائے گی. لہذا انسان کی حیثیت سے تمام انسانوں کا احترام ضروری ہے، اپنوں کا بھی غیروں کا بھی. اور اس میں ہم اس سمت میں آگے نہیں بڑھ رہے. اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، آپس میں محبت نہیں، اخلاص نہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ. اس طائف نے تو ایک ناپاک کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی. تو اس لیے ہم دوسرے انسانوں سے محض اختلافات کی بنیاد پر اتنی ناراضگی کیوں اختیار کرتے کہ نفرت کرنا شروع کر دیتے؟
انسان سے تو نفرت نہیں، اس کے عمل سے ہے، اس کے فعل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، کوئی انسان دولت مند ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اور غریب جو ہے وہ ہونا کوئی گناہ نہیں، دولت مند ہونا کوئی گناہ نہیں۔ اگر دولت مند مسکین ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہے، تو دولت اور جو یہ مسکینی ہے یہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اور اگر غریب آدمی جو ہے اس کا عمل درست نہیں ہے تو وہ اور بات ہے۔ لہذا امیر ہونا گناہ نہیں، غریب ہونا گناہ نہیں، ہر بات جو ہے وہ کردار پر آئے گی، عمل پر آئے گی۔ احترام سب کا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ 2312 جو حدیث ہے ترمذی کی، اس میں کہا کہ یا اللہ مجھے مسکین بنا دے اور مسکینی میں اس دنیا سے جاؤں اور مسکینوں میں میرا حشر فرما۔ تو مسکین ہونا اور چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں جو حدیث یہ بخاری کی ہے، اس میں حضور نے اس سے مفلسی سے پناہ مانگی ہے۔ لہذا مفلسی اور مسکینی بھی ایک چیز نہیں، مفلس ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن مسکین ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ دولت بھی ہو، عاجزی بھی ہو، مسکینی بھی ہو، تو مسکینی دل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے۔ تو جب مسکینی آ جاتی ہے پھر دوسرے انسان کو حقارت سے نہیں دیکھا جاتا، پھر کسی کی تحقیر نہیں ہوتی، پھر احترام انسانیت پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔